نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 47 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب اس کتاب پر ایمان لے آؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها، اس سے پہلے کہ ہم بعض کے چہروں کو بگاڑ دیں یا ان کے نقش مٹا دیں، پھر ان کو ان کے پیٹھ کی جانب پھیر دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے خطاب کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے واضح خطاب میں فرمایا اے اہل کتاب، اہل کتاب سے خطاب کیا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں اس آیت کا معنی ہے کہ قرآن مجید پر اے اہل کتاب ایمان لے آؤ، اے اہل کتاب قرآن مجید پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، اس کتاب پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ تم کو ہدایت سے پھیر کر گمراہی کی طرف لوٹا دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء سے خطاب فرمایا اور فرمایا اے یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ، باخدا تم کو یقین ہے میں جس دین کو لے کر آیا ہوں وہ دین سچا ہے۔ تو انہوں نے اس دین کا انکار کیا جو میرے آقا لے کے آئے اور کفر پر ڈٹ گئے۔ اس مقام پر اللہ نے اس آیت کو نازل کر دیا، فرمایا حبیب ان سے کہیے اے اہل کتاب قرآن مجید پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ اہل کتاب سے فرما رہا ہے کہ اگر تم قرآن پاک پر ایمان نہیں لاؤ گے جو ہم نے نازل کیا ہے تو پھر ہم بعض کے چہروں کو بدل دیں گے۔ تو یہ خطاب ان سے ہے، لیکن نصیحت اور درس اس میں مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے کیا درس ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی وعید بیان فرمائی اہل کتاب کے لیے، فرمایا اگر قرآن مجید پر تم ایمان نہ لے کے آئے تو ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے۔ اب کسی کا چہرہ اگر سیدھے سے ہٹا کر گدی پر لگا دیا جائے تو کیا یہ عذاب کم ہے؟ اگر کسی کا بوتھا ہی بگاڑ دیا جائے تو کیا یہ عذاب کم ہے؟ اگر ناک کو ہٹا کر اس کی جگہ آنکھیں لگا دی جائیں تو کیا یہ عذاب کم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اگر تم قرآن پر ایمان نہ لے کے آئے تو ہم تمہارے چہروں کو بدل دیں گے، تمہارے چہروں کے نقش بگاڑ دیے جائیں گے اور تمہارے چہروں کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی عذاب کی وعید جو اہل کتاب کے لیے رب نے قرآن میں بیان کی، اس کے لیے مسلمانوں کو بھی درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے درس عبرت کیا ہے کہ رب ان سے اتنی بڑی بات فرما رہا ہے کہ تم قرآن پر اگر ایمان نہ لے کے آئے تو یہ عذاب ملے گا۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے اپنے گرے بانوں میں جھانکتے ہوئے، کیا ہمارا کتاب پر ایمان ہے؟ کیوں جی؟ بات غصے کی نہیں ہے، ہاں جی یہ بات غصے کی نہیں ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ در حقیقت ہم ایمان والے نہیں ہیں، صحیح معنوں میں ہم ایمان والے
نہیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ارے تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ بھائی ہم صحیح ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے، ابھی فیصلہ کیجئے، کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے؟ کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ موت کے بعد حساب بھی لیا جائے گا؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ قیامت کے دن رب سخت عذاب بھی دے گا؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں بھی جانا پڑے گا؟ اگر ہمیں یقین ہوتا قرآن پر، مصطفیٰ کے فرمان پر، اللہ کے احکام پر، تو ہم اس طرح اپنی جانوں کو نہ بھلائی بیٹھے۔ اپنے آپ کو ہم نے بلا دیا۔ قرآن نے 750 مرتبہ، 700 سے زائد مرتبہ یہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، بھائی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ ہم نے کتنا قرآن کے اس فرمان پر عمل کیا؟ اور پھر ہمارا دعوت کیا ہے؟ جی ہمیں بڑا ایمان ہے قرآن پہ۔ ہم ایمان والے نہیں ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں اور آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ اپنے دلوں کو ٹٹولیے اور اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ایسا ایمان ہونا چاہیے تھا جیسا آج مسلمانوں کا ہے؟ بیماری پر دیکھ لیں، کتنا واویلا مچایا گیا اس وبا پر، ہائے وبا آ گئی، ہائے یہ نہیں کرنا، ہائے وہ نہیں کرنا۔ تو کیا میرے آقا کا فرمان بھول گیا سب کو؟ بخاری شریف میں میرے آقا نے حدیث نمبر 5717 میں فرمایا، لا ادوا ولا سفر ولا حاما، فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں جو متعدی ہو، جو اڑ کے کسی کو لگ جائے، رب نہ چاہے بیماری خود بخود لگ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ یقین جو مصطفیٰ نے اپنی زبان اقدس سے مسلمانوں کو دیا تھا، کیا ہمارا وہ یقین رہا؟ کیا اپنے آقا کے فرمان پر مسلمانوں کو اتنا یقین تھا؟ اگر ہوتا تو مسجدوں کے اندر اتنی ویرانیاں نہ آتی، مسجدوں کو بند نہ کیا جاتا، مسجدوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جاتا جو آج کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، اگر صحیح ایمان والے ہوتے، تو قرآن نے اور میرے آقا نے پہلے ہی بتلا دیا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب مسلمان بیمار ہوگا اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ یقین دیا تھا قرآن نے ہمیں، تو کیا اس یقین کو ہم نے اپنایا؟ تو پھر ہمارا ایمان قرآن پر ہے، اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان کامل ہے، تو اس لیے ہم صحیح معنوں میں ایمان والے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے جو وعید اہل کتاب لوگوں کے لیے فرمائی ہے اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت چھوڑا ہے کہ اگر ہم نہ سدھرے، وہاں پر تو اللہ نے اتنی بڑی وعید سنا دی کہ اگر قرآن کو نہ مانا تو ہم شکلیں بگاڑ دیں گے۔ اور اللہ نے مثال کن کی دی؟ اللہ نے اسی آیت میں فرمایا اگر تم نہ سدھرے اے یہودیوں، اگر تم اسلام کی طرف نہ آئے تو پھر ہم اس طرح لعنت کریں گے تم پر جس طرح ہفتے کے دن والوں پر کی تھی۔ بنی اسرائیل والوں کو منع کیا تھا نا کہ ہفتے دن مچھلیاں نہیں پڑنیاں، کیوں جی؟ میرا درس کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی، اسی مسجد میں نے سورہ بقرہ کے درس میں یہ بات کی تھی کہ بنی اسرائیل والوں کو اللہ نے منع فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اللہ نے فرمایا اس دن جب ہم نے لعنت کی تھی ہفتے والوں پر، ہم اسی طرح تم پہ بھی لعنت کریں گے۔ اور اللہ کی لعنت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جس طرح ہم نے بنی اسرائیل میں کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ، اسی طرح
اگر تم اسلام کی طرف پلٹ کے نہ آئے تو تمہارے چہروں کو بھی رب اسی طرح بگاڑ دے گا۔ تو بھائی بتائیں مجھے، کوئی چاہتا ہے اس کا چہرہ بگڑ جائے؟ ہاں، بوتھا سامنے سے پیچھے لگ جائے؟ نہیں چاہتا نا۔ تو اسلام کی طرف پلٹ آئیے، کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہی پناہ ہے، اسلام کے اندر ہی امن ہے، اسلام کے اندر ہی نجات ہے۔ ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف پلٹنا ہوگا، اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، وگرنہ پھر سرخ آندیاں بھی چلیں گی۔ ابھی تو یہ وبا ہے، اللہ اس وبا سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ اگر ہم نہ سدھرے، اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ وہ نہ کی جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، کہ انہوں نے توبہ بھی کی اور تلافی بھی کی، اور ان کی توبہ کیسی تھی؟ رب سے بھی معافی مانگی اور ایک دوسرے کو بھی کہنے لگے یار مجھے معاف فرما دیں، میں نے تیرا فلاں مقام پہ حق کھایا تھا۔ دوسرا تیسرے کو یار میں نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، بڑا ظلم کیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تیسرا چوتھے کو یار میں نے تیرے اتنے پیسے کھائے تھے، فلاں مقام پہ تیرا دل دکھایا تھا، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، تجھ سے بھی مانگتا ہوں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ اگر کسی نے کسی کا نجائز پتھر بھی دیوار میں نصب کیا تھا، جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اپنے گھر گیا، اپنی پوری دیوار گرا کر اس میں سے پتھر نکال کر اس مالک کے حوالے کیا۔ تو بھائیو یہ توبہ ہے، یہ توبہ نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی توبہ مذاق ہے، کہ ادھر سے توبہ ادھر سے پھر جھوٹ، استغفر اللہ لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا، باری تعالیٰ استغفر اللہ گناہ نہیں چھوڑا، استغفر اللہ نماز نہیں پڑھی، استغفر اللہ ناپ تول میں ویسے ہی کمیاں کر رہے ہیں، استغفر اللہ ظلم پھر کر رہے ہیں، استغفر اللہ ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ توبہ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ تو اس لیے یہ مذاق بند کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا